سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کے کانٹیکس میں آج ہم ڈیولپمنٹ اور کوالٹی پلان کو ڈسکس کریں گے. اس کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس، ان کے ڈفرینٹ آبجیکٹیوز اور جو ڈفرینٹ میتھڈس یا ماڈلس ہیں ISO اور اس طرح کی جو آرگنائزیشنس ہیں انہوں نے کیا اسٹینڈرڈس ڈیولپ کیے ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ پلان کے لیے اور کوالٹی پلان کے لیے، وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ڈیولپمنٹ پلان اور کوالٹی پلان کی ڈیفینیشن. Development plan in software quality assurance is a document that developers and the SQA team creates before building an application. جب بھی سافٹ ویئر اپلیکیشن ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کے ڈیولپمنٹ سے پہلے ویل ان ٹائم جو کوالٹی ایشورنس ٹیم ہے اور جو ڈیولپرز ہیں وہ مل کے ایک پلان ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ اوور آل جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہونی ہوتی ہے سافٹ ویئر کے اندر اس ان تمام کے تمام آسپیکٹس کو ڈسکس کرتی ہے ڈیٹیل میں. It helps ensure that the software development life cycle SDLC plan is executed and that the proposed feature of the application are implemented. اور اس پلان کی مدد سے یہ انشور کیا جاتا ہے کہ جو بھی SDLC کے پروسیسز ہیں یعنی کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے جو بھی آپ نے ماڈل فالو کرنا ہے، واٹر فال ہے، اسپائرل ہے، انکریمنٹل، ریڈ، وٹ ایور جو بھی ماڈل آپ نے ڈسکس کرنا ہے اس کی تمام جو بھی پروسیجر ہے وہ ٹرو اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا یہ آپ اس ڈیولپمنٹ پلان کی مدد سے گیج کرتے ہیں یا چیک کرتے ہیں. یہ جو اسپیکٹ ہے ڈیولپمنٹ پلان کا یہ ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنا، ایک کوالٹی اپلیکیشن ڈیولپ کرنا، لیکن اس کوالٹی کو انشور کرنا کہ ایک سافٹ ویئر بنانا تو ہے لیکن کوالٹی کا کیسے بنانا ہے اس کے لیے کوالٹی پلان سیپریٹ ایک پلان ڈیولپ کرنا پڑے گا. سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس SQA plan, also known as a Software Quality Assurance Plan, SQAP, is a roadmap for implementing quality assurance processes throughout a software development project. اب جب آپ نے SDLC کی کسی ماڈل کو فالو کرتے ہوئے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہے تو ڈیولپمنٹ کے دوران کوالٹی کیسے ایشور کرنی ہے، کوالٹی کے لیے کون سے میئرز لینے ہیں، ان کو ریویو کیسے کرنا ہے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو کیسے ایشور کرنا ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہے، جو آپ کے آبجیکٹیوز آپ نے سیٹ کیے تھے ان کے مطابق ہو رہی ہے، تبھی تو آپ یہ کہہ پائیں گے کہ ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ کوالٹی کا سافٹ ویئر بن رہا ہے. تو اس کے لیے سیپریٹ ایک کوالٹی پلان یا سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان جو ہے وہ آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. The goal of an SQA plan is to ensure that the final product or service is high quality, meets customer needs and is free of bugs and other issues. Obviously جو کوالٹی آسپیکٹس ہیں سافٹ ویئر کے وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نارملی نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کے تھرو اچیو کرتے ہیں. فنکشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ آپ ڈیولپمنٹ پلان کے تھرو اچیو کریں گے جو بھی آپ کا SDLC کا ماڈل وغیرہ ہے. اور اس کے علاوہ جو کوالٹی آسپیکٹس ہیں وہ آپ نارملی جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اچیو کرتے ہیں. اس لیے نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو ہم کوالٹی ایٹریبیوٹ بھی کہتے ہیں. تو کوالٹی ایٹریبیوٹ اس لیے ہیں کہ وہ سافٹ ویئر کی کوالٹی کو اشور کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو بھی کوالٹی ایکٹیویٹیز یا جو بھی آپ کے میجرز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں کوالٹی کو اچیو کرنے کے لیے وہ کیا ہیں اور اس کو کیسے اچیو کرنا ہے، کیسے مانیٹر کرنا ہے، کیسے انشور کرنا ہے، کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ ساری ڈسکشن جو ہے وہ کوالٹی پلان کے اندر ہوگی. ڈیولپمنٹ اینڈ کوالٹی پلان آبجیکٹیوز. اب ان دونوں کے اوور آل آبجیکٹیوز کیا ہیں یا جو براڈلی یہ ڈیولپمنٹ پلان بنائے کیوں جاتے ہیں. سب سے پہلے اسکیجولنگ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز. جتنی بھی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے ان کا شیڈیول مرتب کرنے کے لیے یا اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ کیسے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. کوئی اگر آپ نے ماڈل فالو کرنا ہے، کوئی پروسیجرز فالو کرنے ہیں، کوئی بھی گائیڈ لائنس فالو کرنی ہے، کوئی SOPs فالو کرنے ہیں، وہ تمام کے تمام شیڈیول جو ہیں وہ اس پلان کی مدد سے ہوں گے. ریکروٹنگ ٹیم ممبرس اینڈ ایلوکیٹنگ ڈیولپمنٹ ریسورسز. جو ٹیم کون سی چاہیے، کتنے ممبر چاہیے، کس اسکلس کے لوگ چاہیے، وہ تمام ڈسکشن جو ہے وہ بھی آپ اس ڈیولپمنٹ پلان کے اندر مینشن کرتے ہیں یا اس کی مدد سے آپ اچیو کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اور فردر ریسورسز ہیں، اب ٹیم جو ہے ٹیکنیکل ٹیم بھی ایک ریسورس ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ریسورسز ہیں جس میں بجٹ ہے، ٹائم ہے، آپ کے ہارڈ ویئرز ہیں، سافٹ ویئرز ہیں، رجسٹرڈ سافٹ ویئرز ہیں، یہ یا اس کے علاوہ کوئی اور کوئی گیجٹس، کوئی سینسرز، کوئی کیمرہ، کوئی اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں آپ نے اس ڈیولپمنٹ پروسیس کے اندر یوز کرنی ہیں ان کو مینیج کرنے کا سارا پروسیس بھی اس ڈیولپمنٹ اور کوالٹی پلان کی مدد سے آپ ڈیفائن کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیزالونگ ڈیولپمنٹ رسک. جو بھی ڈیولپمنٹ کے رسک ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک اچھا پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ ویل ان ٹائم رسک اسیسمنٹ کرتا ہے. جیسے ہی پروجیکٹ سٹارٹ ہونے لگتا ہے تو اس سے پہلے رسک اسیسمنٹ ایک ایکٹیویٹی کنڈکٹ کی جاتی ہے جس میں وہ یہ گیج کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی
उस दौरान कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी या अगर होगी कोई रिस्क तो नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करें कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आपको 10 बंदों की टीम मिली हुई है, तो वो 10 में से अचानक 4 या 5 में रिजाइन कर दें, तो डेवलपमेंट टीम जो है वो आपका बहुत बड़ा सोर्स है। अब ये एक रिस्क है कि जब डेवलपमेंट मिसाल के तौर पे आपने को 3 माह का प्रोजेक्ट करना है, तो इस 3 माह के दौरान कोई भी बंदा, आपकी टेक्निकल टीम जो है उसका कोई बंदा छोड़ के जा सकता है, कोई अच्छी ऑफर आए तो लोग चले जाते हैं, तो ये एक रिस्क है। तो अगर खुदा ना खास्ता 3-4 बंदे छोड़ के चले गए, अचानक रिजाइन कर गए, तो फिर आप इस मसले से कैसे निकलेंगे? अब अज्यूम करें कि जो उसका डिप्लॉयमेंट है सॉफ्टवेयर की वो बिल्कुल करीब है, थोड़ा सा टाइम रहता है, लेकिन आपके की पर्सन जो है वो छोड़ के चले गए हैं, तो इस सिचुएशन में फिर आप डेफिनेटली टेंशन में आ जाएंगे। तो इसका हल ये है कि आप रिस्क असेसमेंट करते हैं, आप पहले ही वेल इन टाइम थोड़ा सा इस तरह की चीज़ों को फोर्स ही कर लेते हैं कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो मैं इस प्रॉब्लम का क्या हल करूँगा, वो आप पहले से ही सोल्यूशन सोच के रखते हैं। तो ये रिस्क असेसमेंट है। ये जैसे एक एग्जांपल है कि एम्प्लॉई अगर आपको छोड़ के जा सकते हैं, आपका टाइम की शॉर्टेज हो सकती है, बजट जो है आपकी कॉस्ट ओवररन हो सकती है, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आपको दौरान डेवलपमेंट उनका सामना करना पड़ सकता है। तो आप अगर पहले से ही इस तरह की प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा फोर्स कर लें, थोड़ा सा अंदाज़ा उसका लगा लें और ये भी सोच लें कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आया तो मैं इससे कैसे निपटूंगा, तो ये रिस्क असेसमेंट है। तो ये एक बहुत अच्छी स्किल है किसी भी कामयाब प्रोजेक्ट मैनेजर की। अगर वो रिस्क असेसमेंट कर ले तो बाद में उसको टेंशन नहीं होगी फिर। इसके अलावा जो क्वालिटी प्लान और डेवलपमेंट प्लान के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें से एक है इम्प्लीमेंटिंग रिक्वायर्ड एसक्यू एक्टिविटीज़। जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ हैं जो भी आपने एसक्यू प्लान के अंदर मेंशन की हैं, उनको आपने कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे एश्योर करना है और कैसे उसको रिव्यू या ऑडिट या मॉनिटर करना है, तो सारा प्लान भी, वो सारी एक्टिविटीज़ भी एसक्यूएल प्लान के अंदर मौजूद होंगी। इसके अलावा एक और लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट विद डेटा नीडेड फॉर प्रोजेक्ट कंट्रोल। इसके अलावा प्रोजेक्ट का कंट्रोल करने के हवाले से डेफिनेटली जब प्रोजेक्ट एक एग्जीक्यूट होता है तो सर्टन टाइप्स का डेटा जो है वो उस डेवलपमेंट प्रोसेस का हिस्सा है। मिसाल के तौर पे बहुत सा फाइल वर्क हो सकता है, अप्रूवल्स हो सकती हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो सकती हैं जो आपने हायर अथॉरिटी से लेनी है, अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है, मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, रिव्यूज़ कंडक्ट करते हैं जिसमें बहुत तरह के रिव्यूज़ हैं। पीयर रिव्यू हो सकता है, डिज़ाइन रिव्यू है, इस तरह के बहुत सारे, या आप किसी थर्ड पर्सन या एक्सपर्ट को आप एंगेज करते हैं अपने प्रोसेस को रिव्यू करने के लिए। तो ये सारी कोऑर्डिनेशन, सारी कम्युनिकेशन, सारा डाटा, सारा फाइल वर्क, ये जितना भी और प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के जितने भी मैकेनिज्म हैं, ये सारी मैनेजमेंट भी आप इन्हीं डेवलपमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस प्लान के थ्रू ही अश्योर करते हैं। These plans, ये जो प्लान्स हैं, डेवलपमेंट प्लान और क्वालिटी एश्योरेंस प्लान्स, आर बेस्ड ऑन प्रपोजल मटेरियल्स दैट हैव बीन री-एग्जामिन्ड एंड थॉरोली अपडेटेड। इनकी बेस जो है वो क्या है, जो प्रपोजल है बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर का, जो इनिशियल प्रपोजल है वो बिल्कुल शॉर्ट सी प्रपोजल होती है। आपको पता है जैसे स्टूडेंट्स भी अपने FYP के लिए एक शॉर्ट सी प्रपोजल बनाते हैं इनिशियली 2-3 सफ़ों की, पेजेस की, तो वो जब बाद में जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो आपको पता है फिर वो 70-80 सफ़े की पूरी एक कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन बन जाती है। तो ये जो डेवलपमेंट प्लान या क्वालिटी एश्योरेंस प्लान्स हैं, ये भी डिटेल्ड प्लान्स हैं जो कि ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव होंगे, मोर कम्प्रीहेंसिव होंगे एज कम्पेयर टू प्रपोजल और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स के, जिसके अंदर फिर डिटेल में सारी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसका जिक्र इसमें होता है कि मिसाल के तौर पे शेड्यूल्स हैं, सोर्सेज हैं, इसके अलावा डेवलपमेंट रिस्क हैं, जो भी हमने डिस्कस की अभी चीज़ें, वो सारी इन प्लान्स के अंदर आएंगी। इसके अलावा these plans include additional subjects absent from the approved proposal। इसके अलावा प्रपोजल के अंदर अब अगर कोई भी चीज़ मिसिंग है या प्रपोजल का पार्ट नहीं है तो वो डेफिनेटली इन प्लान्स का हिस्सा होगी, वो इसमें शामिल होगी। वर प्रिपेयर्ड एट द बिगनिंग, ये जो प्लान्स हैं, डेवलपमेंट प्लान, क्वालिटी प्लान, ये शुरू में बनते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, और इसमें शेड्यूलिंग हर तरह की होती है, स्टाफ की सारी शॉर्टेज और इस तरह के मसाइल जो हैं उनसे निपटने के लिए तमाम रिस्क असेसमेंट की जाती है, वो सारा कुछ इन प्लान्स के अंदर शामिल होगा। डेवलपमेंट एंड क्वालिटी प्लान सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं इस क्वालिटी प्लान के लिए? डेवलपमेंट के लिए तो आपको पता है डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं, जैसे वाटरफॉल, स्पाइरल, इंक्रीमेंटल, इटरेटिव मॉडल्स हैं, वी मॉडल, और इस तरह के काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो कि डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं कि अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे करना है। जो क्वालिटी एश्योर करने वाले स्टैंडर्ड्स हैं वो उनका जिक्र यहाँ पे सामने है, ISO 9000.3, ISO 730,
ISO 12207, ISO 29110, CMMI. یہ ڈفرینٹ ISO کے اور کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل انٹیگریشن، یہ ڈفرینٹ جو ماڈلس ہیں، جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ اویلیبل ہیں کہ آپ کوالٹی کو کیسے انشور کرتے ہیں. ان کے اندر، ان اسٹینڈرڈس کے اندر گائیڈ لائنس ہیں، انسٹرکشنز ہیں، SOPs ہوتے ہیں کہ آپ کیسے ایشور کریں گے کوالٹی کو. مثال کے طور پہ آپ نے ریکوائرمنٹ گیدر کرنی ہے، تو ریکوائرمنٹ گیدر کرنے کا پروسیجر کیا ہے، کوالٹی ریکوائرمنٹ کیسے گیدر کرنی ہے، کیسے کو ریویو کرنا ہے، ویریفائی کرنا ہے، ویلیڈیٹ کرنا ہے، چینج مینجمنٹ کرنی ہے، SRS ڈیولپ کرنا ہے. وہ سارے پروسیجر کے لیے گائیڈ لائنس ان اسٹینڈرڈس کے اندر اویلیبل ہیں. ڈیزائن کیسے ڈیولپ کرنا ہے، ایک کوالٹی ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے جو کہ فیوچر میں اگر کوئی چینجز آ جائیں، مینٹیننس ہو یا کسی بھی مرحلے پہ کلائنٹ آپ کو چینج کے لیے کہہ دے، اپ گریڈیشن کے لیے کہہ لے، تو وہ چینجز کیسے انکارپوریٹ کرنی ہے. تو اس کے لیے ایک کوالٹی ڈیزائن کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اس کی ساری گائیڈ لائنس ہوں گی. سافٹ ویئر ڈیولپ کیسے کرنا ہے، کوڈنگ اسٹینڈرڈس کیا ہیں وہ ان کا حصہ ہیں. سافٹ ویئر جو ہے ٹیسٹ کیسے کرنا ہے، ڈپلوائے کیسے کرنا ہے، مینٹیننس کیسے کرنی ہے، سارے پروسیجر کی انسٹرکشن جو ہیں وہ ان اسٹینڈرڈس کے اندر اویلیبل ہیں. ایلیمنٹس آف دا ڈیولپمنٹ پلان. اب یہ ڈیولپمنٹ پلان اور کوالٹی پلان آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اس میں ڈیولپمنٹ پلان جو ہے اس کے اندر کیا شامل ہوگا یا وہ کن چیزوں پر مشتمل ہوگا. سب سے پہلے پروجیکٹس اسپیسیفائنگ ڈیلیوریبلس. پروجیکٹس جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ سافٹ ویئر جو ہے اٹ سیلف ایک پروڈکٹ ہے. سب سے بڑی پروڈکٹ تو وہی ہے جو آپ نے کلائنٹ کو ڈیلیور کرنی ہے. لیکن ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کے علاوہ اس جتنے بھی مراحل سے سافٹ ویئر گزرتا ہے، ہر مرحلے پہ، ہر ایکٹیویٹی پہ یا ہر فیز پہ کوئی نہ کوئی ڈیلیوریبل کو آؤٹ پٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے. ڈیلیوریبل عام طور پہ ہم کہتے ہیں کوئی آؤٹ پٹ، ٹھیک ہے، یا فائنلی کیا چیز پروڈیوس ہو رہی ہے. جتنے بھی فیزز ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی، ہر فیز کی کوئی نہ کوئی ڈیلیوریبل ہے، اس کی کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ ہے. جیسے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ ہے یا ریکوائرمنٹ لسٹیشن، سب سے پہلی فیز جو ہے SDLC کی، اس کا جو ڈیلیوریبل ہے وہ SRS ہے، سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ. اسی طریقے سے جب ڈیزائن فیز پہ آئیں گے تو ڈیزائن ڈاکومنٹ. اس کے علاوہ جب کوڈنگ پہ آئیں گے، ڈیولپمنٹ پہ، تو ایک فنکشنل ورکنگ سافٹ ویئر اس کا ڈیلیوریبل ہے. ٹیسٹنگ فیز پہ آ جائیں تو ایک ٹیسٹ رپورٹ اس کا ڈیلیوریبل ہے، جو کہ یہ ڈپکٹ کرتی ہے کہ آپ کے سافٹ ویئر کے اندر کون کون سے بگز ہیں اور اس کی ساری ڈیٹیل اس رپورٹ کے اندر ہے. تو اسی طرح ہر فیز کا کوئی نہ کوئی ڈیلیوریبل ہے ہر پروڈکٹ کا. اور تو اس ڈیولپمنٹ پلان کا جو پہلا پارٹ ہے وہ پروجیکٹ کی پروڈکٹس ہیں یا ڈیلیوریبلس ہیں. یہ ڈیلیوریبلس کے لیے ایک ٹیبل یہاں پہ اگزامپل کے طور پہ دی گئی ہے کہ جیسے پروپوزل ہے تو یہاں پہ لکھا کہ پروپوزل جو ہے وہ اپنی کس فارمیٹ کے اندر ڈیولپ کرنی ہے. جیسے پروپوزل ہے اس کا میڈیا ہارڈ کاپی ہے کہ ہارڈ کاپی کے فارمیٹ میں وہ ڈیولپ ہوگی، اس کی کتنی کوانٹٹیز چاہیے ہوں گی اور اس کی ڈیو ڈیٹ کیا ہے، کب وہ ڈیولپ کرنی ہے. ٹھیک ہے، ٹینٹیو ڈیٹ یہاں پہ مینشن ہے. 4 کاپیز کا مطلب ہے کہ اب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ 4 کاپیز کس کو دینی ہے. اینڈ پاسبل ہے کہ آپ نے ایک ڈیولپمنٹ، ایک آپ پروجیکٹ مینیجر اپنے پاس رکھے گا، ایک اپنی ڈیولپمنٹ ٹیم کو دے گا، اپنی ہائر اتھارٹیز کو دے گا، اور اینڈ پاسبل ہے کہ ایک کاپی جو ہے پروپوزل کی وہ کلائنٹ کو بھی دے. تو اس طرح 4 کاپیز ہو گئی. اب یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے 4 ڈیولپ کرنی ہے یا 2 کرنی ہے، یا آپ اپنی ضرورت کے مطابق کوانٹٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں. SRS ہے تو SRS کی کتنی کاپیاں بننی ہیں، اینڈ پاسبل ہے کہ ایک ہی کاپی بنے اور ہارڈ کاپی میں بنے. تو SRS آپ کو پتا ہے کہ ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ ریکوائرمنٹ فیز پہ ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ پھر آگے موو کرتا ہے. وہی ڈیزائن ٹیم کے پاس جائے گا، ڈیزائن ٹیم اس کی مدد سے ڈیزائن ڈیولپ کرے گی، اس کے بعد کوڈنگ والوں کے پاس جائے گا، اس کے بعد ٹیسٹنگ والوں کے پاس جائے گا. تو SRS جو ہے وہ موو کرتا ہے آگے. اس کے علاوہ ایکسیپٹنگ ٹیسٹ رپورٹ ہے، سافٹ ویئر ہے. سافٹ ویئر جو اٹ سیلف جب ڈیولپ ہو جائے گا تو وہ کتنی اس کی DVDs یا فلیش ڈرائیو یا CD کس پہ آپ نے اس کو رائٹ کر کے تو ہینڈ اوور کرنا ہے، کلائنٹ کو دینا ہے، اپنے بیک اپ کے طور پہ رکھنا ہے. جو جتنے بھی آپ کی اس کی ضرورت ہے اس کا میڈیا فارمیٹ کس فارمیٹ میں آنی ہے، اس کی کوانٹٹی کتنی ہوگی، اور اس کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ کہ کب وہ ڈیولپ ہونا ہے. اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ انٹرفیسز. پروجیکٹ جو ہے، جو آپ کی سافٹ ویئر اپلیکیشن ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے ایک ٹریڈیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے، جیسے لائبریری مینجمنٹ سسٹم ہے، تو وہ اسٹینڈ الون اپلیکیشن نارملی ہوتی ہے جو کہ کسی بھی ایک سسٹم پہ، لیپ ٹاپ پہ، PC پہ انسٹال ہوتی ہے، اور اس کا وہی ایک انٹرفیس ہے جو اس کا اسکرین ہے، وہاں پہ ساری اس کو آؤٹ پٹ نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ کسی ایکسٹرنل یا انٹرنل کسی بھی میڈیا کے ساتھ، ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتا. لیکن سم ٹائم جو کلائنٹ سرور اپلیکیشنز ہیں یا ڈسٹریبیوٹیڈ اپلیکیشنز ہیں، اس طرح کی بہت ساری اپلیکیشن کے ٹائپس ہیں جو کہ اپنی ایگزیکیوشن کے دوران بہت سارے انٹرنل انٹرفیسز سے بھی کوآرڈینیٹ کرتی ہیں.
جس میں کوئی سینسر ہو سکتا ہے, کوئی کیمرہ ہو سکتا ہے, کوئی بایومیٹرک ڈیوائس ہو سکتی ہے, کوئی پرنٹر ہیں, اس طرح کے بہت سارے کوئی ٹرمینلز وغیرہ, کوئی سرورز یا کوئی راؤٹرز یا اس طرح کے ڈفرینٹ ڈیوائسز ہیں, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے یا ان پٹ لیتا ہے اور آؤٹ پٹ دیتا ہے. تو یہ تمام جو انٹرفیسز ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے, وہ تمام انٹرفیسز کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی اس میں درج ہوگی اس ڈیولپمنٹ پلان کے اندر. اس کے علاوہ جی پروجیکٹ میتھڈالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ ٹولس. ڈیولپمنٹ ٹولس جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے ڈفرینٹ ماڈلز اویلیبل ہیں, جو کہ یہاں پہ ذکر بھی ہے اس کا, واٹر فال ماڈل, اجائل ماڈل, وی ماڈل, اور اس طرح کے ڈفرینٹ ماڈلز جو ہیں وہ اپنے کون سے چوز کرنے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ ٹولس جو ہیں جس میں سافٹ ویئر, ہارڈ ویئر اور مینجمنٹ ٹول اویلیبل ہیں کہ سافٹ ویئر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے تو ڈیولپمنٹ کے لیے کون سی ٹولس ہیں, کون سی ٹیکنالوجی ہے, کوئی ڈاٹ نیٹ ہے, کوئی PHP ہے, کوئی ڈفرینٹ جو اس کے لیے جو ٹولس ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں, فریم ورکس ہیں, ان میں سے کون سا آپ نے فالو کرنا ہے. اس کے علاوہ جو مینجمنٹ ٹول ہے, سافٹ ویئر ڈیولپ تو ہوتا ہی ہے, اس کے لیے کوئی ٹول رہتا ہے, لیکن سافٹ ویئر کو اوور آل مینیج بھی کرنا پڑتا ہے. مینیج کرنے کے لیے مثال کے طور پہ آپ نے ورژن مینیج کرنے ہیں, آپ نے سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں, بہت سی چینجز آتی ہیں, چینجز کو انکارپوریٹ کرنا ہے, اس کو مینیج کرنا ہے, بار بار چینجز کلائنٹ کی طرف سے آتی ہیں, تو آپ اس کو زبانی ایسے ہوا میں آپ اس کو چیزوں کو, تمام چیزوں کو, چینجز کو مینیج نہیں کر سکتے جب تک آپ کوئی آٹومیٹڈ ٹول جو ہے وہ کو اڈاپٹ نہ کریں. اس کے لیے بے پلان چینجز آتی ہیں تو چینجز پہ اسکپ ہو جائیں گی, یا سم ٹائم آپ غلط اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور غلط چیز امپلیمنٹ کر دیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ یا مینجمنٹ ٹول کو نہ کوئی اس کے لیے یوز کریں. جیسے آپ ازیوم کریں کہ آپ نے ایک ورژن بنا دیا, ورژن بنانے کے بعد چند ماہ کے بعد یا ایک سال کے بعد کلائنٹ دوبارہ آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب اس کے اندر فلاں ماڈیفکیشن اپگریڈیشنز کر دیں, میرا سسٹم, میرا بزنس جو ہے ایکسپینڈ کر گیا ہے, تو میری اب ریکوائرمنٹ بڑھ گئی ہے. تو آپ اس سے کریں کہ مثال کے طور پہ پہلے میں نے HR کمپوننٹ اس میں نہیں ڈالا تھا, تو آپ ایسا کریں اس میں HR کمپوننٹ بھی ڈال دیں, کیونکہ میری آرگنائزیشن گرو کر گئی ہے, تو اب مجھے HR ڈپارٹمنٹ بھی بنانا پڑ گیا, انہوں نے ڈیولپ کر لیا, تو آپ اس کی ساری فنکشنلٹی بھی اس میں ایڈ کر دیں. تو آپ ڈیفینیٹلی نئے فیچر اس میں ایڈ کرنے کے بعد ورژن 2 یا جو بھی نیکسٹ ورژن ہے وہ آپ ڈپلوائے کریں گے کلائنٹ کو. اور یہ ورژننگ جو ہے جتنے بھی آپ اس چیزوں کو مینیج کریں گے تو اس کے لیے پراپر مینجمنٹ ٹولز اویلیبل ہیں. جیسے یہاں پہ رائٹ پہ کچھ ایگزامپلس دی گئی ہیں. جیرا انڈسٹری کے اندر کافی یوز ہو رہا ہے, جو ریناؤنڈ کمپنیز ہیں وہ اس طرح کی ڈفرینٹ ٹولس کو اڈاپٹ کرتی ہیں. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اسٹینڈرڈس اینڈ پروسیجرس. یہ جی فورتھ پارٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اسٹینڈرڈس اینڈ پروسیجرس, جو کہ ڈیولپمنٹ پلان کا حصہ ہے. اس کا فورتھ پارٹ ہے جس میں ان آرگنائزیشنس کا یا اسٹینڈرڈس کا ذکر ہے جو کہ کوالٹی پلان کا یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پلان کا پارٹ ہوں گے. جیسے یہاں پہ ISO کا ذکر ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشنس, امریکن ادارہ ہے جو کہ اسٹینڈرڈس ڈیولپ کرتا ہے ڈفرینٹ جو آرگنائزیشنس ہیں, ڈفرینٹ ڈومینس ہیں, بزنسز ہیں ان کے لیے. تو کمپیوٹر سائنسز کی ڈومین کے لیے بھی بہت سارے اسٹینڈرڈز اویلیبل ہیں, جس کی میں نے ایگزامپل پہلے بھی دی ہے کہ کسی بھی ٹاسک کو آپ نے پرفارم کرنا ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر, ریکوائرمنٹ گیدر کرنی ہو, ڈیزائن بنانا ہو, کوڈنگ کرنی ہو, یا سافٹ ویئر کوالٹی شور کرنی ہو ٹیسٹنگ پلان وغیرہ کی مدد سے, تو ان سب کے لیے اسٹینڈرڈز اویلیبل ہیں. کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل انٹیگریشن ہے, اس کے علاوہ ٹوٹل کوالٹی سسٹمز ہے, TQM, بہت سارے ایسے پروسیسز اویلیبل ہیں جو کہ کوالٹی کو شور کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ پروسیجرز, پروسیسز, ٹاسک, ماڈلز, اسٹینڈرڈز, ان کا ذکر ہوگا یہاں پہ. اور سب سے عام چیز ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر, WBS ایک ٹیکنیک ہے, میتھڈ یا ٹول ہے بیسیکلی, جو کہ آپ کو یا یعنی کہ پروجیکٹ مینیجر کو یا ٹیم مینیجر کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ وہ جو اوور آل ٹاسک ہے اس کو بریک ڈاؤن کر سکے سب ٹاسک کے اندر, سب ایکٹیویٹیز کے اندر, تاکہ ان ایکٹیویٹیز کو امپلیمنٹ کرنا, پلان کرنا, مانیٹر کرنا, امپلیمنٹ کرنا, چینجز کرنا, یہ چینجز کو ریویو کرنا, ٹیسٹ کرنا, آڈٹ کرنا, یہ سارے پروسیس جو ہیں وہ پھر آسان ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ مثال کے طور پہ ایک کلائنٹ کی اپلیکیشن اگر ڈیولپ کرنی ہے, فار ایگزامپل ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اوور آل اپلیکیشن ہے, تو ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک بہت بڑا ایک بزنس ہے, ڈومین ہے. تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر صرف ٹیکسٹائل کے ریلیونٹ ہی سارے ٹاسک ہوتے ہوں گے, لیکن اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر ٹیکسٹائل کے ریلیونٹ تو ٹاسک ہے ہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ ایڈیشنل باقی اور بہت سے ٹاسک ہیں جو کہ ڈفرینٹ ڈومینس کے ہیں. فار ایگزامپل HR ڈپارٹمنٹ ہوگا ان کا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر, کیونکہ ساری HR جو ہے وہ بزنس ڈومین ہے. فرانس کا پورا ڈپارٹمنٹ ہوگا, سارا پروموشنز کا, میڈیکل کا, ٹرانسپورٹیشن کا,
بہت سارے ڈومین سارے ڈپارٹمنٹس اویلیبل ہوتے ہیں. تو اگر ایک اوور آل ٹیکسٹ انڈسٹری کو اگر آٹومیٹ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ سارے ڈومینس بھی آٹومیٹ کرنی پڑیں گی. تو اوور آل جو انڈسٹری کے ریکوائرمنٹس ہیں ان سب کو بریک ڈاؤن کیا جائے گا چھوٹی ریکوائرمنٹس کے اندر, سب ایکٹیویٹیز کے اندر, ماڈیولس کمپوننٹس کے اندر, تاکہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ صحیح طرح سمجھ میں آ جائے. اگر آپ کسی بھی ایکٹیویٹی کو کسی ٹاسک کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں سب ایکٹیویٹیز کے اندر تو اس سے آپ اس کی ڈیپتھ میں پہنچ کے اس کی جتنی بھی پلاننگ ہے اسکیجولنگ ہے وہ آپ افیکٹو طریقے سے کر سکتے ہیں. یا کاسٹ ایسٹیمیشن ہو گئی کہ آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آئے تو آپ ایسے ہی منہ اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتے جناب یہ 3 ماہ یا 2.5 ماہ یا 2 ماہ کے اندر پروجیکٹ ڈیولپ ہوگا جب تک آپ اس کو سارا انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ اس کا اسکوپ کیا ہے, کتنے فیچرز ہیں اس کے اندر, کتنے جو ہے اس پہ ٹائم لگے گا. وہ سارا کچھ آپ کو بریک ڈاؤن اسٹرکچر کی مدد سے ہی آپ اس کی تہ تک پہنچتے ہیں, اور پھر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ٹاسک یہ پروجیکٹ کتنے ٹائم میں بنے گا, اس پہ کتنی کاسٹ آئے گی, کتنے ریسورسز چاہیے ہوں گے, ٹیم کتنی چاہیے ہوگی, کتنے ٹائم میں بنے گا. تو یہ ساری جو ڈیٹیل ہے پھر آپ WPS کی مدد سے صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں. 5th ایلیمنٹ ڈیولپمنٹ پلان کا دا میپنگ آف دا ڈیولپمنٹ پروسیس. میپنگ جو ہے یعنی کہ پراپر ایسٹیمیشن تمام چیزوں کی. این ایسٹیمیٹ آف دا ایکٹیویٹی ڈیوریشن, سب سے پہلے ڈیوریشن کا یا ٹائم لائن کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ اس کی میپنگ, کہ آپ کو پتا ہو کہ جناب جو ٹاسک آپ پرفارم کرنے لگے ہیں, جو اپلیکیشن آپ ڈیولپ کرنے لگے ہیں وہ اوور آل کتنے ٹائم کے اندر ڈیولپ ہوگی. جیسے میں نے کہ آپ ابھی میں نے کہا کہ WPS میں بریک ڈاؤن جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ صحیح طرح اسٹیمیٹ لگا پاتے ہیں کہ ٹوٹل کتنی ایکٹیویٹیز ہوں گی, سب ایکٹیویٹیز کتنی ہوں گی, ہر ایکٹیویٹی پہ کتنا ٹائم لگے گا. ایون آپ ایک اوور آل سافٹ ویئر اپلیکیشن کو بریک ڈاؤن کرتے کرتے آپ فنکشن یا کلاس لیول تک پہنچ جاتے ہیں. اوور آل جیسے ایک یونیورسٹی مینجمنٹ سسٹم ہے تو اس کے اندر ایڈمیشن, رجسٹریشن, فیس, ایگزامینیشن, اس طرح ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یا موڈیولز یا کمپوننٹس ہیں جو کہ جن سے مل کے یونیورسٹی مینجمنٹ سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی ایک کمپوننٹ پر سب سے پہلے تو آپ اوور آل یونیورسٹی مینجمنٹ سسٹم کو مین کمپوننٹ کے اندر ڈیزائن کریں گے, ڈیوائڈ کریں گے, پھر ہر کمپوننٹ کو آگے دیکھیں گے اس کے اندر کتنے فنکشن, پروسیجرز, کلاسز, آبجیکٹس وغیرہ ڈیولپ ہونے ہیں. تو کرتے کرتے آپ بریک ڈاؤن کرتے جاتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایڈمیشن کا کمپوننٹ ہے تو اس کے اندر کتنی کلاسز فنکشن ڈیولپ ہونے ہیں, ایک کلاس کو ڈیولپ کرنے پہ کتنا ٹائم لگے گا, کتنے بندے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوں گے. تو اس طرح آپ جب اس کو ٹری کی فارمیٹ میں ڈیوائڈ کرتے جاتے ہیں تو پھر آپ اس کی تہ تک پہنچتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ہمیں کتنے بندے چاہیے ہوں گے, کتنا ٹائم لگے گا اس پہ, اور اس کی کاسٹ کتنی ہوگی. اس کے علاوہ لاجیکل سیکوینس ان وچ ایچ ایکٹیویٹی از ٹو بی پرفارمڈ. ہر ایکٹیویٹی جو جتنے بھی ایکٹیویٹیز آپ نے پرفارم کرنی ہے ہر ایکٹیویٹی کا اس کا سیکوینس کہ وہ پہلے کون سی ہوگی, بعد میں کون سی ہوگی. لاجیکل اس کا آرڈر کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مثال کے طور پر ہائی پرائرٹی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کون سی ہیں ان کو آپ نے پہلے ڈیولپ کرنا ہے, لو پرائرٹی والی بعد میں کر سکتے ہیں. یا جو لاجیکل سیکوینس جیسے ایکٹیویٹیز کا ہے کہ ریکوائرمنٹ گیدر کریں گے, ڈیزائن, کوڈنگ, ٹیسٹنگ, ڈپلائمنٹ, مینٹیننس, اس طریقے سے کام کریں گے. تو ہر کام کا کوئی نہ کوئی لاجیکل سیکوینس ہے, تو اس میں لاجیکل سیکوینسنگ جو ہے وہ بھی ڈیفائن کی جاتی ہے. اس کے علاوہ تیسرا اس کا پارٹ میپنگ کا دا ٹائپ آف پروفیشنل ریسورسز ریکوائرڈ. جو پروفیشنل ریسورسز ہیں وہ کون سے ہیں, کتنے آپ کو چاہیے. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی یونیورسٹی مینجمنٹ سسٹم ڈیولپ کرنا ہے, پروجیکٹ مینیجر کو شروع میں اندازہ لگانا پڑے گا کہ اس کے لیے کتنے ڈیولپر چاہیے, ڈیزائنر کتنے چاہیے, کوئی بیک اینڈ کے لیے لوگ ہیں وہ کتنے ہوں گے, فرنٹ اینڈ کے لوگ کتنے ہوں گے, ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کی انجینئرز جو ہیں وہ کتنے چاہیے ہوں گے, اور کتنے عرصے کے لیے چاہیے ہوں گے. یہ ساری پلاننگ جو ہے یہ ریسورس پلاننگ بھی اس کا میپنگ کا حصہ ہے. اس کے علاوہ جو میپنگ ہے اس میں ایک اہم چیز ہے گینٹ چارٹ, یعنی کہ ٹائم جو ہے آپ کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کا اس کی ساری اسکیجولنگ. ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کون سی ہوں گی, جیسے یہ گینٹ چارٹ کی ایگزامپل ہے, سمپلسٹ سا ایک گینٹ چارٹ ہے جس میں 1 2 3 4 up to 9 یہ ٹاسک دیے ہوئے ہیں یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ, اور نیچے ٹائم لائن ہے. یہ ٹائم لائن نیچے کر لیں یا اوپر کر لیں, یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. نارملی ٹائم لائن اوپر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ٹائم لائن ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ ڈیز کے اندر ڈیوائڈ کر لیں اس اوور آل ڈیوریشن کو, ویکس کے اندر کر لیں, منتھ کے اندر کر لیں, یہ آپ کی مرضی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پلاننگ جو ہے وہ آپ کیسے کمفرٹیبل ہیں اس کے اندر. ایکٹیویٹیز مثال کے طور پہ آپ ازیوم کریں کہ ریکوائرمنٹ گیدرنگ, ڈیزائن, کوڈنگ, ٹیسٹنگ وہ لیفٹ سائڈ پہ یہاں پہ آئیں گی.
اور ٹائم لائن یہاں پہ مثال کے طور پہ 1 ویک ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اس طرح ویکس. تو آپ ازیوم کریں کہ یہ 3 ماہ کا پروجیکٹ ہے، تو 3 ماہ کو اس طرح ڈیوائڈ کریں گے ٹائم کے اندر. اور یہ جو بار ہے یہ ایک بار ڈیفائن کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ ریکوائرمنٹ گیدرنگ جو ہے وہ ڈے 1 سے آگے کب سٹارٹ کرنی ہے ہم نے. جیسے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلا جو بار ہے، جو ہورزونٹل بار ہے، یہ 1 جو لائن ہے، جو سٹارٹنگ لائن ہے اس سے تھوڑا سا آگے سے سٹارٹ ہوا ہے. تو اس کا مطلب آپ ازیوم کریں کہ یہ اگر ویکس ہوں تو ہم ازیوم کرتے ہیں جیسے لگتا ہے جیسے کہ دوسرے ویک سے یہ سٹارٹ ہوگا اور یہ چلتا جائے گا، اور آپ ازیوم کریں کہ یہ 3 ویک لے گا یہ ٹاسک ریکوائرمنٹ گیدرنگ کا. اس کے بعد ڈیزائن فیز ہے، یہ دوسری فیز. تو یہ دوسری بار جو ہے یہ ڈیزائن فیز کی ہے. اور اس میں نہ صرف آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ ایکٹیویٹیز کون سی ہیں، ٹائم لائن کون سا ہے، اور کون سی ایکٹیویٹی کب سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ سٹارٹنگ ٹائم ہے، اینڈنگ ٹائم ہے. اور دوسری ایک چیز جو ہے کہ نیکسٹ فیز ہے یا نیکسٹ جو ایکٹیویٹی ہے وہ پہلی ایکٹیویٹی کے ختم ہونے کے بعد سٹارٹ ہونی ہے یا اس کے ختم ہونے سے پہلے سٹارٹ ہو رہی ہے. تو دیکھیں یہ ڈیزائن فیز اگر ہم ازیوم کریں دوسری ایکٹیویٹی ہے تو یہ ریکوائرمنٹ گیدرنگ ختم ہونے سے پہلے ہی سٹارٹ ہو گئی ہے تقریباً کوئی دوسرے ویک میں، اگر ہم جسٹ اندازہ لگائیں تو. اور یہ چلتے چلتے آپ ازیوم کریں کہ 4 ویک تک چلے گی. اور اس کے بعد کوئی اور ایکٹیویٹی ہے تو وہ بھی اس ایکٹیویٹی کے سٹارٹ ہونے اینڈ ہونے سے پہلے ہی سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اس میں سیکوینشل ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی، پیریلل ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی جو کہ اکٹھی چل رہی ہوں گی. یہ دو ایکٹیویٹی ہیں 6 اور 7، تو یہ دیکھیں اکٹھی سٹارٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سیکوینسنگ بھی اس کے اندر نظر آ رہی ہوگی. یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے گینٹ چارٹ کی، جس میں لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز دی گئی ہیں، اور بار جو گراف ہیں ہاریزونٹل یہ اس کی ٹائم لائن کو شو کر رہے ہیں. ساتھ میں ٹائم بھی مینشن ہے، 3 days، 6 days، 5 days، 3 days، اس طرح کر کے. اور نیچے ٹائم لائن دی گئی ہے اوور آل کہ کب ڈے 1 سے سٹارٹ ہو کے فار ایگزامپل 56 days تک یہ پروجیکٹ چلے گا. اور اس کے اندر ڈفرینٹ مائل سٹونز ہیں. مائل سٹون کا ذکر ابھی ہم ڈیٹیل میں آگے بھی دیکھتے ہیں. مائل سٹون آپ کے کی پوائنٹس ہیں یا اچیومنٹس ہیں جو کہ آپ اس پورے پروسیس کے اندر اچیو کرتے ہیں. یہ کوئی ایک مائل سٹون یا 1 2 3 4 جتنے مرضی آپ مائل سٹون سیٹ کر لیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ فار ایگزامپل 26 یا فار ایگزامپل 26 کے بعد کوئی 27 28ویں دن پہ جا کے آپ میٹنگ کال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پچھلا پروسیس اس لائن سے لیفٹ پہ جتنے بھی ٹاسک تھے وہ ایگزیکیوٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، کمپلیٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. اس کا آپ ریویو لیتے ہیں، اور اگر کوئی ڈیلے ہے، کوئی پرابلم ہے، تو نیکسٹ ٹاسک سٹارٹ ہونے سے پہلے اس مائل سٹون پہ آگے پھر آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سم ٹائم ڈیلے آ جاتے ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے اندر، تو کوشش کرتے ہیں جو ڈیلے آ گیا ہے، کوئی ایکٹیویٹی اگر یا سب ایکٹیویٹی ڈیلے لیٹ ہو گئی ہے تو اس کا ٹائم جو ہے نیکسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر کور کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ اوور آل جو فار ایگزامپل یہ 56 days کا اگر پروجیکٹ ہے تو یہ اس سے ایکسیڈ نہ کرے، وہ ڈیلیز جتنے بھی ہیں اس کے اندر ہی ساری کور ہو جائیں. ایک اور پارٹ اس کی ایگزامپل ہے سورس کو مینیج کرنے کی، میپنگ کی، پروگرام ایویلیویشن ریویو ٹیکنیک پارٹ، جس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں، اس کا ٹائم لائن ہے ساتھ میں، اور ایک ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے ڈفرینٹ پاتھس ہیں. جیسے یہ ایک پاتھ ہے، یہ اسٹیٹ دوسرا پارٹ ہے، یہ تیسرا پاتھ ہے. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ جناب آپ کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ فاسٹ جلدی سے جلدی کتنے دنوں میں کمپلیٹ ہو سکتی ہے، اور لیٹ سے لیٹ کتنے دنوں میں کمپلیٹ ہو سکتی ہے. ایکٹیویٹی ڈائیگرام یا اس طرح کی کریٹیکل پاتھ میتھڈ، جس میں کریٹیکل پاتھ آپ فائنڈ کرتے ہیں. اس طرح کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جن کے تھرو آپ پروجیکٹ کو میپ کرتے ہیں کہ پروجیکٹ کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ کیسے ہوگی. یہ مائل سٹون چھٹا اس کا پارٹ ہے پروجیکٹ ڈیولپمنٹ پلان کا، جس میں آپ اوور آل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کے ڈفرینٹ جو کی پوائنٹس ہیں وہ مینشن کر لیتے ہیں کہ جناب یہ جو اچیومنٹس ہیں، یہ بالکل جیسے ڈیلیوریبلس ہوتے ہیں آپ کے سسٹم کے اندر، ہر فیز کا اینڈ پہ ایک ڈیلیوریبل آپ اچیو کرتے ہیں. تو آپ ایسے ازیوم کریں کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں جو نیچے دی گئی ہیں، اور یہ ڈفرینٹ مائل سٹون، ان کو ہم ڈفرینٹ مائل سٹون کہہ رہے ہیں. کہ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل میں ازیوم کرتا ہوں کہ اگر 3 ماہ کا پروجیکٹ ہے تو 2 ویک کے بعد ہم SRS بنائیں گے، اور 4 ویک کے بعد یا 5 ویک کے بعد ہم ڈیزائن ڈاکومنٹ بنا لیں گے. اس کے بعد 1.5 ماہ کے بعد یعنی کہ تقریباً کوئی 6 ویک کے بعد ہم ایک ورکنگ سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیفائن کر لیں گے، ڈیولپ کر لیں گے. پھر اس کے فردر 3 ویک کے بعد ہم اس کی ٹیسٹنگ کر لیں گے، ڈپلائمنٹ کر لیں گے. اس طرح کرتے کرتے آپ یہ ڈفرینٹ جو ٹاسک ہیں جو نیچے دیے گئے ایرو سے یہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. اوپر ٹائم لائن ہے اس کی کہ آپ کون سا مائل سٹون کب اچیو کریں گے. تو اس سے آپ کو آپ کی جو پروجیکٹ کی اوور آل پروگرس ہے اس کو مانیٹر کرنے میں آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے
कि खुदा न खास्ता अगर कोई एक्टिविटी को आपका माइलस्टोन डिलीवरेबल या एक्टिविटी या आउटपुट जो है वो डिले हो गई है तो आप उसको टाइम पे कवर कर लें। 7th ऑब्जेक्ट है जी डेवलपमेंट प्लान का प्रोजेक्ट स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफ की ऑर्गेनाइजेशन, जो भी टीम टेक्निकल टीम आपको चाहिए इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसको मैनेज करना, उसको हायर करना, उसकी ट्रेनिंग, उसको टास्क असाइन करना, उन टास्क की रिपोर्ट लेना, ये सारा कुछ जो है ये प्रोजेक्ट स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के रेलेवेंट है ये सारी प्रोसेस। इसके अलावा 8th है जी डेवलपमेंट फैसिलिटीज़। डेवलपमेंट रिसोर्सेज क्या चाहिए आपको, जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप करने लगे हैं, जो एप्लीकेशन, जो प्रोजेक्ट जिस पे आपने काम करना है, उसके लिए डिफरेंट जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या चीज़ें हैं, कोई हार्डवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, कोई डिफरेंट तरह की कोई गैजेट्स हैं, वो सारी जो हैं उन तमाम की डिटेल आप इस डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ पार्ट के अंदर मेंशन करते हैं। 9th है डेवलपमेंट रिस्क। ये शुरू में भी थोड़ा सा मैंने डिस्कस करने की कोशिश की थी कि रिस्क असेसमेंट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर शुरू में कर लेता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, कि आने वाले दिनों में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो किस नेचर की होगी और उसका टेंटेटिव सोल्यूशन क्या होगा। वो थोड़ा सा फोरसी या फोरकास्ट कर लेता है प्रोजेक्ट मैनेजर कि कोई टेक्निकल टीम मेंबर छोड़ के जा सकता है, कोई टाइम आपका शॉर्ट हो सकता है, कॉस्ट ओवर रन हो सकती है, डिफरेंट तरह का कोई हर अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई नया टास्क आ सकता है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कोई एक और क्लाइंट आ गया तो वो समटाइम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है क्लाइंट को जाने नहीं देती, उनकी कोशिश होती है कि हम इसको एंटरटेन करें। बेशक आप बिजी भी हैं तो आप फिर कोशिश करते हैं कि आप से रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब एक और प्रोजेक्ट है, इसको भी आप टेकअप कर लें। तो ऑब्वियसली आप जो रिसोर्सेज, जो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसमें आप कोशिश करेंगे कि एक ही काम करें। दो करेंगे तो समटाइम आप डिमांड कर सकते हैं उसको, या अपने लोड को मैनेज करेंगे, तो ये एक रिस्क है आपके लिए कि आपको अचानक अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा टास्क पे इन्वॉल्व करने की कोशिश करे तो फिर आप जो है उन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, आपकी टीम के मेंबर छोड़ के चले जाएं तो आप कैसे मैनेज करेंगे, कॉस्ट जो है वो ओवर रन हो रही है, उस मसले से आपने निपटना है, टाइम जो है वो शॉर्ट हो रहा है तो टाइम कैसे एक्सीड करना है, उसको कैसे क्लाइंट से टाइम लेना है, या कोई डबल शिफ्ट लगानी है आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ओवर टाइम लगाना है ताकि वो जल्दी उस टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए। ये डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स, रिस्क आपको उनका सामना करना पड़ सकता है। तो फिर उसका क्या हल है, वो सारी प्रॉब्लम आप पहले से फोरसी कर लेते हैं। 10th एलिमेंट या पार्ट है ये डेवलपमेंट प्लान का कंट्रोल मेथड्स। जो डिफरेंट आपने एक्टिविटीज़ क्वालिटी के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से आपने जो डिफाइन या डिवाइस की हैं, वो उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और इम्प्लीमेंट के बाद मॉनिटर कैसे करेंगे, और मॉनिटर करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है तो उसको इम्प्लीमेंट या उसको रिव्यू या उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे उन चेंजेस को। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये कंट्रोल मेथड है कि आप ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट या क्वालिटी श्योर करने का जो प्रोसेस है उसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। 11th पार्ट है ये प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। इंतहाई अहम टॉपिक या इंतहाई अहम पार्ट है डेवलपमेंट प्लान का कॉस्ट एस्टिमेशन। आपको पता है कि जब भी क्लाइंट आपके पास आता है तो वो जस्ट आपकी रिक्वायरमेंट देने के बाद आपसे पूछता है जी इसका बजट बताएं। तो ऑब्वियसली आप ऐसे ही बगैर किसी प्लान के, बगैर किसी डिस्कशन या एस्टिमेशन के आप टाइम एस्टिमेट नहीं, कॉस्ट एस्टिमेट नहीं दे पाते। तो बाकायदा उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिनमें एक कोकोमो टेक्निक अवेलेबल है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, और इस तरह और भी बहुत से टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप ये शुरू में ही थोड़ा सा फोरकास्ट करने की, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कितने टाइम में और कितनी कॉस्ट में डेवलप हो जाएगा। तो डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से आप फिर प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं और उसकी बना पे फिर क्लाइंट को बताते हैं जो थोड़ा बहुत आपने उसमें एक्सीड करना हो। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे आप अज्यूम करें कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो 3 साल में डेवलप होगा, तो आपको पता है कि हर साल इन्फ्लेशन जो है वो समटाइम इंक्रीज करती है। तो अगर आपने अज्यूम किया कि आपकी पर ईयर कॉस्ट जो है वो 1 लाख आ रही है, तो हर नेक्स्ट ईयर पे आप तकरीबन 10% जो है इन्फ्लेशन रेट उसमें ऐड कर देते हैं, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई चीज़ें, कोई टेक्नोलॉजी या वेजेस जो हैं आपकी टेक्निकल टीम की सैलरियाँ वो इंक्रीज करनी पड़े, तो फिर आपका कॉस्ट जो है वो ओवर रन हो, तो आप कुछ क्वेश्चन जो है या एडिशनल कॉस्ट उसमें ऐड करके फिर क्लाइंट की कॉस्ट एस्टिमेट देते हैं, ताकि कल को प्रोजेक्ट जो है वो आपके गले ना पड़ जाए और आप उसी कॉस्ट के अंदर तमाम चीज़ों को मैनेज कर लें।
لاسٹ میں ڈیولپمنٹ پلان کی اپروول. اوبیسلی جب یہ آپ تمام پلاننگ کر لیتے ہیں ایکٹیویٹیز کی، ریسورسز کی، بجٹ کی، کاسٹ کی، ٹائم کی، ریسورسز کی، ٹیکنیکل ٹیم کی، تو پھر اس کے بعد اس کی اپروول ضروری ہے جو کہ آپ اپنی ہائر اتھارٹی سے لیتے ہیں. جو بھی آپ کے پروجیکٹ مینیجر کے اوپر جو بھی اویلیبل اتھارٹی ہے، آپ کا سی او ہے یا چیئرمین ہے، وٹ ایور جو بھی ڈیزنیشن اویلیبل ہے، آپ اس سے اس کی اپروول لیتے ہیں تاکہ اس کو فارملی پھر اسٹارٹ کیا جائے. کیونکہ پلاننگ جو ہے وہ تو آپ نے کی ساری، لیکن اس کی فارمل اپروول گو ہیڈ جو ہے وہ ضروری ہے ہائر اتھارٹیز سے. ڈیولپمنٹ پلان کے بعد ہے جی کوالٹی پلان، جو کہ اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے. ڈیولپمنٹ ہم نے ڈسکس کر لی کہ سافٹ ویئر ڈیولپ جب کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا، اس کی تمام ایکٹیویٹیز، اس کی تمام پلاننگ ہوگی. اب دوسرا جو اسپیکٹ ہے اس کا کہ اس ڈیولپمنٹ پروسیس کے اندر کوالٹی کو کیسے انکارپوریٹ کرنا ہے. کوالٹی پلان کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں جی، یا کوالٹی پلان کن چیزوں پہ مشتمل ہے. اس میں 5 چیزیں جو ہیں: لسٹ آف کوالٹی گولز، اوور آل آپ کے گولز آبجیکٹیوز کیا ہیں کہ آپ نے اچیو کرنا ہے، کوالٹی کیسے شور کرنی ہے. ریویو ایکٹیویٹیز، آپ نے ڈفرینٹ جو پروسیسز ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو ریویو کیسے کرنا ہے، چیک کیسے کرنا ہے. سافٹ ویئر ٹیسٹ، ٹیسٹنگ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک اہم فیز ہے ایس ڈی ایل سی کی، جو کہ بیسیکلی اس کا پرائم پرپز ہے سافٹ ویئر کو ایرر فری بنانا اور کوالٹی کو اشور کرنا. ایکسیپٹنس ٹیسٹ فار سافٹ ویئر ایکسٹرنلی ڈیولپڈ، جو عام طور پہ جو ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، جو تھرڈ نمبر پہ یہاں پہ ہے سافٹ ویئر ٹیسٹ. اس کا مطلب کہ جو آپ نے چیز ڈیولپ کی ہے آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن کے اندر کوئی تھرڈ پارٹی اے پی آئیز یا ایسی کوئی اپلیکیشنز بھی اس کا پارٹ بناتے ہیں، آپ اس کو اس کے ساتھ امبیڈ کرتے ہیں، جو کہ تھرڈ پارٹی ہوتی ہیں، سافٹ ویئر ہوتے ہیں یا اے پی آئیز ہوتی ہیں. تو ان تمام اے پی آئیز کو اپنی اپلیکیشن کے ساتھ آپ جب انٹیگریٹ کرتے ہیں تو اس کی ٹیسٹنگ بھی ضروری ہے. تو تھرڈ پارٹی جو اپلیکیشنس ہیں، ایکسٹرنلی جو بھی آپ چیزیں ڈیولپ آپ نے کی ہیں یا آپ نے کروائی ہیں یا آپ کے سسٹم کا انٹریکٹ کر رہی ہیں، اس کی ٹیسٹنگ بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ کنفیگریشن مینجمنٹ ٹولس اینڈ پروسیجرز، اس کی ڈیٹیل وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں جو کہ آپ کے اس کوالٹی پلان کا حصہ ہوں گے. لسٹ آف کوالٹی گولز، اوور آل آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. The term quality goal refers to the developed software systems substantive quality requirements. جو آپ کے سافٹ ویئر کی کوالٹی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں، کون سی چیزیں آپ کے سسٹم، کون سے سمٹمز، کون سی میئرز آپ کے سسٹم کے اندر ہوں تو آپ کہیں گے جی ہمارا سسٹم کوالٹی کا ہے. سافٹ ویئر تو سارے ڈیولپ کر لیتے ہیں، لیکن ایک کوالٹی اپلیکیشن کون سی ہوگی، اس کو گیج کرنے کا، میئر کرنے کا کوئی پروسیس ہے، کوئی طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار کیا ہے، آپ کیسے کہہ پائیں گے کہ آپ کا سافٹ ویئر کوالٹی کا ہے. وہ گولز، وہ آبجیکٹیوز جو آپ نے سیٹ کیے ہیں وہ اس کا پارٹ ہوں گے. کوانٹیٹیو میئرز آر یوزلی پریفرڈ ٹو کوالٹیٹیو میئرز وین چوزنگ کوالٹی. عام طور پہ آپ کوانٹیٹیو میئرز کو پریفر کرتے ہیں کوالٹیٹیو کی نسبت، کیونکہ کوانٹیٹیو میئرز جو ہیں ان کو کوانٹیفائی کرنا، میئر کرنا آسان ہوتا ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ کوئی بچہ، کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب کسی سیمسٹر میں کا رزلٹ لے کے آتا ہے تو ہم اس کے جی پی اے سے، سی جی پی اے سے، پرسنٹیج سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس بچے کی پرفارمنس کیا ہے. لیکن سم ٹائم کوالٹیٹیو اسپیکٹس ہوتے ہیں جن سے آپ یہ اس کا آپ ایکوریٹلی کوئی میئر یا گیج نہیں کر پاتے کہ اس کی ویلیو کیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل کوئی بچہ اگر سم ٹائم چیزوں کو کوالٹیٹیو اسپیکٹ سے میئر کرنا مشکل ہوتا ہے. جیسے کہ اسٹوڈنٹ ہے وہ پاس ہوا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو کتنی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا 3.5 جی پی ہے، تو وہ یہی کہے گا جی میں بہت خوش ہوں، یہ بہت زیادہ خوش ہوں. لیکن آپ اس کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو میئر کر کے بتائے کہ میں اتنا خوش ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب آپ چیز کو میئر کرتے ہیں، کوالٹی کو اب آپ نے میئر کرنا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ کوانٹیٹیولی آپ اس کو میئر کر پائیں یا اس کو گیج کر پائیں. ایسے آسپیکٹ یا ایسے میکینزم آپ ڈیولپ کریں گے یا ڈیفائن کریں گے. ایگزامپلس ہے ہارڈ ویئر ڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر کوالٹیٹیو ریکوائرمنٹ. دا ہارڈ ویئر ڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر شوڈ بی یوزر فرینڈلی. اب یوزر فرینڈلی جو ہے وہ آپ اس کو مثال کے طور پہ ڈفرینٹ جو اینڈ یوزرز ہیں ان سے آپ فیڈ بیک لے سکتے ہیں کہ کوئی آپ نے اپلیکیشن ڈیولپ کی، کوئی بھی سافٹ ویئر اپلیکیشن ہے یا کوئی ایمبیڈڈ اپلیکیشن ہے، تو آپ اس کے اینڈ یوزر سے پھر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، اس کی فیڈ بیک لے سکتے ہیں کہ وہ کتنا اس سے سیٹسفائی ہیں، وہ کتنا یوزر فرینڈلی ہے، اس کا جو انٹرفیس ہے وہ کتنا یوزر فرینڈلی ہے، اس کے فیچرز کو یوز کرنا کتنا ایزی ہے. تو فیڈ بیک سے آپ ایزیلی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے چیز ڈیولپ کی ہے
یوزر فرینڈلی ہے کہ نہیں ہے، یعنی کہ کوالٹی کی ہے کہ نہیں ہے. دوسرا پارٹ کوالٹی پلان کا ریویو ایکٹیویٹیز، کہ آپ ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کے سسٹم کی ہیں ان کو آپ ریویو کیسے کریں گے. جو بھی چیزیں آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جیسے ڈیزائن ڈاکومنٹ بن رہا ہے یا کوڈنگ ہو رہی ہے، ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، یا آپ نے SRS بنایا، تو اس پروسیس کو آپ ریویو کیسے کریں گے. ریویو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، جیسے یہاں پہ اگزامپل دی گئی ہے ڈیزائن ریویو کی. ڈیزائن ریویو انسپیکشن ہے، کوڈ انسپیکشن ہے، پیئر ریویوز ہیں. تو ڈفرینٹ طریقے سے آپ اس کو چیک کرتے ہیں اپنی اس سارے پروسیس کو. کوئی میٹنگ کال کر لیں، کوئی انسپیکشن کر لیں، وزٹ کر لیں، یا کسی تھرڈ پارٹی کسی ایکسپرٹ کو بلا کے اسے ریویو کروا لیں اپنے پروسیسز کی. تو ڈفرینٹ ریویو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ نے ڈیفائن کرنی ہوتی ہیں کہ جو پروسیسز آپ جو پروسیسز آپ کے چل رہے ہیں، امپلیمنٹ ہو رہی ہیں کوئی چیزیں، اس پروسیس کو آپ ریویو کیسے کریں گے، کیسے چیک کریں گے کہ یہ کام کوالٹی کا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. یہ اس کی اگزامپل ہے کہ جیسے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، یہ سٹیجز یہاں پہ مینشن ہے. پریلیمنری پلاننگ ہے، اور اس کا جو ریویو آئٹم ہے پریلیمنری پلاننگ ڈاکومنٹ، جو اس کو ریویو کرے گا. اس ڈاکومنٹ کے اندر تمام ڈیٹیل موجود ہوگی کہ آپ پلاننگ کو کیسے ریویو کریں گے، اور آگے رسپانسبلٹی فکس کریں گے. اگر آپ پروجیکٹ مینیجر ہیں تو آپ یہ پریلیمنری پلاننگ کا جو پروسیس ہے اس کو ریویو کرنے کا ٹاسک کسی ٹیم ممبر کو دے سکتے ہیں. اس کا نام یا ڈیزگنیشن یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آپ. نارملی ڈیزگنیشن وائز کام کیا جاتا ہے نام کی بجائے، تاکہ کل کو کوئی بندہ چینج بھی ہو جائے تو اس ڈیزگنیشن کا جو بھی بندہ آئے گا اس کی رسپانسبلٹی بن جائے گی. نام ہوگا تو پھر نیکسٹ آنے والا بندہ کہے گا جی یہ تو فلاں بندے کی رسپانسبلٹی تھی، وہ تو چلا گیا، میں تو رسپانسبل نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو عام طور پہ جو رسپانسبلٹی ہے آفیشیلی وہ ڈیزگنیشن وائز لکھی جاتی ہے. ویب سائٹ اسٹرکچر اسٹڈی، اس کو اسٹڈی کرنا ہے تو اس کا اسٹرکچر اسٹڈی کا ڈاکومنٹ وہ کیا ہے، اور یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے. تو اس طریقے سے آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اور اس کا کون سا ڈاکومنٹ ہوگا جس کی مدد سے آپ اس کو ریویو کریں گے، یا اس کے اندر اس کی رپورٹ مینشن کریں گے، اس کے فلاز مینشن کریں گے، اور یہ کام کون کرے گا. اس طریقے سے یہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی اسٹیجز آپ نے مینشن کی ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے جو بھی ایکٹیویٹیز آپ ڈیفائن کرنا چاہیں. تھرڈ پارٹ پلان سافٹ ویئر ٹیسٹ. جو سافٹ ویئر کے جو ٹیسٹ ہیں، جو ٹیسٹنگ پروسیس ہے سافٹ ویئر کا، جو کہ اس کی کوالٹی کو شور کرتا ہے کہ جناب سافٹ ویئر کیسے آپ ڈیولپ کریں گے اور اس کے بعد ٹیسٹ کیسے کریں گے، تاکہ اس کے اندر جو بھی پرابلمس ہیں، بگز ہیں، ایشوز ہیں، وہ آپ ہائی لائٹ کریں، اور ہائی لائٹ کرنے کے بعد اس کو فکس کریں، اور فکس کرنے کے بعد یہ شور کریں کہ وہ فکس ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. یعنی کہ تیسری سٹیج پہ آپ اس کو ریویو بھی کرتے ہیں پھر اس کو. تو یہ سارا ٹیسٹنگ پروسیس ہے جس میں آپ نارملی جو سافٹ ویئر کی فنکشنل اور نان فنکشنل فیچرز ہیں ان کو اشور کرتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہو گئے ایز پر آبجیکٹیوز اور گولز جو آپ نے پہلے سیٹ کیے ہیں. فورتھ ہے پلانڈ ایکسیپٹینس ٹیسٹ فار ایکسٹرنلی ڈیولپڈ سافٹ ویئر. ابھی جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا اس ٹاپک کے کہ سم ٹائم آپ کوئی تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز APIs امبیڈ کر لیتے ہیں اپنے سسٹم کے اندر، کوئی چیز پرچیز کر کے اپنے سسٹم میں انکارپوریٹ کرتے ہیں، یا سم ٹائم ہوتا ہے تھرڈ پارٹی کسی ٹیم سے یا کسی IT ٹیم سے آپ کی چیز ڈیولپ کرتے ہیں، تو obviously آپ اس کو چیک کرنا بھی، اس کو ٹیسٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو سم ٹائم جب آپ چیزوں کو انٹیگریٹ کرتے ہیں، امبیڈ کرتے ہیں اپنی اپلیکیشن کے ساتھ، ایگزسٹنگ اپلیکیشن کے ساتھ، تو پھر انٹیگریشن ٹیسٹنگ یا اس طرح کے جو ڈفرینٹ پروسیسز ہیں ان سے آپ گزرتے ہیں، تاکہ جو ایکسٹرنلی ڈیولپڈ اپلیکیشنز ہیں وہ بھی ٹیسٹ ہو جائیں کلائنٹ کو ڈپلوائے کرنے سے پہلے. کنفیگریشن مینجمنٹ، واٹ چینجز میڈ، آپ نے سافٹ ویئر کے اندر کون سی چینجز کی ہیں آپ نے. اس کے علاوہ ہو میک چینجز، ان چینجز کو کرے گا کون اس کا رسپانسبل ہوگا. وین آر چینجز میڈ، چینجز کرنی کب ہیں، کس سٹیج پہ کرنی ہے، یا اس کی ٹائم لائن کیا ہے. وائی آر چینجز میڈ، یہ جو چینجز کوئی بھی چینج کلائنٹ کی طرف سے آئے یا آپ کی طرف سے کوئی پرپوز ہو، وہ کرنی کیوں ہے، اس کے ریزن کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے کہ یہ چینج کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے، وہ بھی آپ ساتھ میں مینشن کرتے ہو. یہ سارا پروسیس ہے، کیونکہ چینج مینجمنٹ جو ہے، یہ کنفیگریشن مینجمنٹ، یہ ایسے ہی زبانی کلامی نہیں ہوتا. کلائنٹ فریکوینٹلی آپ کو کانٹیکٹ کرتا رہتا ہے کہ جناب فلاں چیز کو ایسے چینج کر دیں. پرسوں جو میں نے آپ کو فلاں جو آپ کو میں نے انسٹرکشن دی تھی اس کو کائنڈلی ایسے نہیں ایسے کر دیں. تو کلائنٹ کو آپ کو بار بار کہے گا، لیکن آپ ایسے ہی مینولی زبانی کلامی یہ کام نہیں کرتے، آپ باقاعدہ اس کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں. چینج مینجمنٹ کا پروسیس ہے کنفیگریشن مینجمنٹ کا، جس میں آپ ان تمام چینجز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں، اس کو ریویو کرتے ہیں. کلائنٹ آپ کو ریکوائرمنٹ دیتا ہے تو آپ کلائنٹ سے باقاعدہ یہ چینج ریکویسٹ فارم ایک ہوتا ہے
वो चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म पे आप उससे रिक्वेस्ट लेते हैं, आपकी टीम उसको रिव्यू करती है कि ये चेंज इम्प्लीमेंट होने के काबिल भी है कि नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर हो जाएगी तो फिर उसकी कोई कॉस्ट या टाइम पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा, अगर है तो आप फिर क्लाइंट से वो टाइम या कॉस्ट की बात करते हैं। अगर वो इम्प्लीमेंट होने के काबिल नहीं है तो आप इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, चेंज को क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि नहीं जनाब ये चेंज पॉसिबल नहीं है। सोर्स ऑफ चेंजेस, ये जो चेंजेस हैं जो क्लाइंट आपको समटाइम कहता है या आप प्रपोज करते हैं चेंजेस, ये चेंजेस आती कहाँ से हैं, इसका सोर्स क्या है। नॉर्मली रिक्वायरमेंट्स हैं जी, रिक्वायरमेंट को आपको पता है कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट देता है तो रिक्वायरमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती हैं। क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज करता रहता है, नई नई डिमांड्स देता रहता है, पुरानी डिमांड्स को तब्दील करता रहता है। तो रिक्वायरमेंट सबसे बड़ा सोर्स है। चेंजेस इन फंडिंग आपके जो प्रोजेक्ट के लिए है उसमें कोई कुछ चेंज आ जाए, खुदा न खास्ता उसमें कोई रिडक्शन हो जाए या कमी हो जाए तो उसकी बिना पे आपको फीचर कम करना पड़ जाए या कोई कोर फीचर को जो है वो आपको रोकना पड़ जाए, ठीक है। तो फंडिंग जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस पे एक असर होने वाला बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, आपने जो प्लान किया था शुरू में कि हम सॉफ्टवेयर इस तरह डेवलप करेंगे, उसके लिए फलां टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, तो कल को अगर वो टेक्नोलॉजी बदल जाए, एडवांस हो जाए, नया फीचर उसमें इंट्रोड्यूस हो जाए, कोई नई टेक्नोलॉजी, नया वर्जन, नया मॉडल आ जाए, तो समटाइम फिर भी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस करना पड़ जाती हैं। सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट सोल्यूशन अवेलेबल होते हैं। आपने इनिशियली जिस सोल्यूशन को चूज किया, वक्त गुजरने के बाद कुछ अर्से बाद आपको पता चला कि नहीं इससे बेहतर सोल्यूशन अवेलेबल है, तो आप जब दूसरे सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो इसलिए इसकी वजह से भी आपको अपने प्लान को चेंज करना पड़ सकता है। शेड्यूलिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं कि कोई शेड्यूल आपने जो बनाया था वो शेड्यूल कुछ फिजिबल नहीं था, आप उसको चेंज करना पड़ गया आपको, या कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई, कस्टमर आपसे कुछ और तवक्को करना शुरू हो गया, पहले उसने कुछ और कहा था अब वो उससे हट गया है या उसने मॉडिफाई कर दिया है। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एन इम्प्रूव्ड सिस्टम, इसके अलावा आपको पता है कि किसी भी सिस्टम को आप जितना मर्जी इनहेंस कर लें, जितना मर्जी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लें उतना ही कम है, और ये अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो हमेशा रहती हैं किसी भी चीज़ में। जैसे हम कहते हैं कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनकी वजह से आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ना कोई चेंज करनी पड़ सकती है। द क्वालिटी प्लान डॉक्यूमेंट, इट्स फॉर्मेट एंड अप्रूवल। अब ये जो क्वालिटी डॉक्यूमेंट है इसका फॉर्मेट क्या होगा, कौन सी रिव्यू एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी उसको जो आपने मॉनिटर करना है चीज़ों को, उसका क्या प्लान है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, SOPs हैं, डिज़ाइन रिव्यू है, या इस तरह के डिफरेंट जो पीयर रिव्यूज़, डिफरेंट रिव्यूज़ की टेक्निक्स हैं वो कौन सी हैं, कैसे आप इंश्योर करेंगे या श्योर करेंगे चीज़ों को। तो वो सारी जो है ये सारा प्लान, इसकी फिर अप्रूवल ज़रूरी है, क्योंकि अहम पॉसिबल है कि इस प्रोसेस में आपको टीम को इंगेज करना पड़े, आपको कोई रिसोर्सेज चाहिए हों, मीटिंग करनी है आपने, उसके लिए कोई रिसोर्सेज चाहिए हों, या कोई विजिट करना है या कोई ऑडिट करना है, तो ये जितनी भी रिव्यू एक्टिविटीज़ हैं इनकी फॉर्मल अप्रूवल जो है वो ज़रूरी है अपनी हायर अथॉरिटीज से। डेवलपमेंट एंड क्वालिटी प्लान्स फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स एंड फॉर इंटरनल प्रोजेक्ट्स, ऑब्वियसली जो आपके इंटरनल प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप देखेंगे, जैसे कोई आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आपकी एक टीम आपके अंडर काम कर रही है जो आपके साथ ही अटैच है, तो आप उसके लिए फॉर्मल बकायदा कुछ सेट मीटिंग नहीं करते, आपकी मर्जी है कि आप जैसे वॉक थ्रू एक रिव्यू के एक टाइप है, तो आप जैसे आप निकले अपने आप ऑफिस से और अपनी टीम के साथ जाके बैठ जाएं, उनसे कहें जी हाँ जी कौन से टास्क पे काम हो रहा है, कितना हो गया, कितना रह गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जस्ट कोई फॉर्मली कोई तयशुदा मीटिंग ना हो, जस्ट वॉक थ्रू में आपको पता है कि आप जस्ट खड़े खड़े किसी बंदे से आप फीडबैक ले सकते हैं अपनी टीम के मेंबर से। डेवलपमेंट प्लान एंड क्वालिटी प्लान इन ISO 29110, ये जो स्टैंडर्ड है ISO का, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एडवर्टाइज करती हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर उन्होंने लिखा होता है ISO सर्टिफाइड, ISO 9001 सर्टिफाइड, इस तरीके से कोई नंबर और साथ में ISO। तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से उनका जो प्रोसीजर है सारा उस प्रोडक्ट को डेवलप करने का, वो सारा स्टैंडर्डाइज है, वो अप्रूव्ड है। तो अगर वो अप्रूव्ड है तो इसका मतलब है कि आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे एतबार कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अवेलेबल हैं, और आपने अपनी इस प्रोडक्ट को की क्वालिटी को श्योर करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो किया है, उसकी क्या डिटेल है, उसकी क्या गाइडलाइंस हैं, वो भी आप इस क्वालिटी प्लान का हिस्सा बनाएंगे।
تو یہ تھا جی آج کا لیکچر جس میں ہم نے ڈیولپمنٹ پلان اور کوالٹی پلان کو ڈسکس کیا ہے سافٹ ویئر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ایک سافٹ ویئر کی کوالٹی شور کرنے کے لیے جو ڈیولپمنٹ پلان اور کوالٹی پلان کیا ہو سکتا ہے.